الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبت برادر گرامی حافظ محمد سہیل نظر صاحب، جملہ منتظمین حاضرین، دو تین بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں کہ تصوف اور ولایت کسے کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ولی کون ہوتا ہے، اور آخر جن دو ہستیوں کا آج عرس منایا جا رہا ہے انہیں محبوبیت کا جو مقام نصیب ہوا ہے وہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تین پوائنٹس ہیں، مختصر وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رہے، اس کا ایکو بیٹا ختم کر دے۔ جب ہم تصوف اور ولایت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کنسیپٹس جو ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ ہے کیا، اور پھر ولی اور صوفی کسے کہا جاتا ہے، اور پھر اولیاء اور صوفیاء میں یہ جو محبوبیت کا مقام ملتا ہے، ایک محبوب سبحانی ہیں، ایک محبوب الہی ہیں، یہ کیا ہے۔ تصوف تحرک سے عبارت ہے، تصوف حرکت کا نام ہے۔ صوفی انسانی ذہن کی سوچ کو ایک کال کوٹری سے نکال کر دوسری کال کوٹری میں بند نہیں کرتا۔ اس کے برعکس مولوی ایک مسلک سے نکال کر دوسرے مسلک کی کال کوٹری میں بند کرتا ہے۔ صوفی انسانی ذہن کی فکر کو، سوچ کو ایک کال کوٹری سے نکال کر دوسری کال کوٹری میں بند نہیں کرتا، بلکہ وہ آفاق کی وسعتوں سے آشنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفی شعوری طور پر اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ہمارا رب العالمین ہے، سبحان اللہ۔ سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ہمیں جو کتاب دی گئی وہ ذکر للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ بات ہی عالمین کی ہو رہی ہے تو پھر یہ مسلکوں کی تنگنائیاں، یہ ذہنی پابندیاں اور یہ تنگ دائرے یہ کیا ہیں؟ یہ یقیناً اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب بندہ وسعتوں سے آشنا نہیں ہوتا۔ علامہ نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ ایک توسع کا نام ہے نا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ولایت کے حوالے سے وہ تصور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لو کانت العرش وما ہواہ میات الف مرۃ القیت فی زاویۃ من زوایا قلب العارف ما احسب۔ اگر عرش اور جس پر عرش مشتمل ہے یعنی ساری کائنات، اگر اس کو 10 کروڑ گنا کر دیا جائے، کتنا؟ 10 کروڑ، اور پھر اسے سمیٹ کر
معرفت الہی رکھنے والے انسان کے دل کے کسی ایک گوشے میں ڈال دیا جائے، ما احسب ہی وہ اسے محسوس بھی نہیں کرے. اور وہ دلیل دیتے ہیں وَكَيْفَ يُحِسُّ بِالْحَادِثِ مَنْ وَسِعَ الْقَدِيمِ، کہ اللہ فرماتا ہے میں کائنات کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو جس دل میں وہ قدیم ذات جلوہ گر ہو سکتی ہے، اس کے سامنے حادث کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے. یعنی یہ صوفی کا کام ہے کہ وہ آفاق کی وسعتوں سے آشنا کرتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ حد بندیوں میں نہیں. پھر ایک اور بات جو تصوف کے اندر ہے، میں نے کیا کہا تھا، تصوف تحرک سے عبارت ہے. تحرک ہوتی ہے حرکت، سفر جاری رہنا. سبحان اللہ. اور حرکت میں، تحرک میں صفا ہوتی ہے، صفائی، پاکیزگی. پانی چلتا رہے تو صاف رہتا ہے نا. اور جمود میں جدال ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی مسافر کو کسی سے دشمنی پالتے ہوئے؟ اللہ. اگر کسی نے، ہمارے لیے تو حرمین شریفین سب سے مقدس سفر ہے نا، بے شک. اگر کوئی ادھر جا رہا ہو، وایا ترکی جائے یا وایا قطر جائے یا وایا مصر جائے، تو راستے میں وہ رکے گا بھی صحیح، جی اس کے مزاج کے خلاف بھی چیزیں ہوں گی، جی. لیکن کیا وہ کسی سے الجھے گا؟ نہیں. کیا وہ کسی سے دشمنی پالے گا؟ تو جو مسافر ہوتا ہے وہ کسی سے دشمنی، نہیں. جو سفر میں ہوتا ہے وہ کسی سے الجھتا. تو صوفی بھی تو اس دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. دستگیر. صوفی بھی تو اپنے آپ کو حقیقی طور پر مسافر سمجھتا ہے. سبحان اللہ. نہ وہ کسی سے الجھتا ہے، سبحان اللہ. نہ کسی کو الجھاتا ہے. کیا بات ہے. واہ. ہاں جی، وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور اس کے سامنے کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں الجھتا، کیوں نہیں الجھاتا؟ دیکھیں نا، جو سفر چھوڑ دیتے ہیں، ترقی کا سفر، ارتقاء کا سفر، وہ ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں. جو ایک جگہ ٹھہرتے ہیں وہی لڑتے ہیں، جو ایک جگہ رک جاتے ہیں وہی لڑتے ہیں. تو اس فکر کا کیا ہوگا جو ایک جگہ ٹھہر جائے؟ تو پھر فتوی ہی آئے گا نا، پھر نفرت ہی آئے گی نا، پھر کینہ اور بغض ہی عام ہوگا نا، پھر دست و گریبان ہی ہوں گے نا. تو صوفی اپنے آپ کو حقیقی مسافر سمجھتا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے بغیر الجھے الجھائے. نہ وہ کسی کے زہد و ورع سے حسد کرتا ہے، نہ وہ اپنے زہد و ورع پر غرور کرتا ہے. چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اور اس کے سامنے ہوتا کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ ہر لمحے نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے. اس کی نظر مخلوق پر ہوتی ہی نہیں ہے. تعلق وہ ضرور رکھتا ہے، لیکن اپنا مقصود اللہ کے جلووں کو ٹھہراتا ہے. تو جس کی نظر اللہ کے جلووں پر ہوگی تو ہر لمحے نیا جلوہ، نئی تجلی رونما ہو رہی ہے. ہر لمحہ نیا طور، نئی برق تجلا. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. صوفی کا اپنا مسئلہ ہے بھائی، اس کا مقصود اور ہے. تو جس کا مقصود خالق ہو وہ مخلوق سے کیوں الجھے گا؟ اور جس کا مقصود مخلوق ہو وہ خالق تک کیسے پہنچے گا؟ نہ وہ الجھتا ہے، نہ الجھاتا، نہ اجالتا ہے، نہ وہ حسد کرتا ہے، نہ وہ غرور کرتا ہے. ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور میں کیا عرض کیا تھا، تحرک میں صفا ہے اور جمود میں جدال ہے، جھگڑا. جو ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں وہ جھگڑتے ہیں، جو چلتے رہتے ہیں وہ کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں. ان کی نظر منزل تک ہوتی ہے، منزل پر نظر رکھتے ہیں. دیکھیں نا، جس نے ہمالیہ سر کرنی ہو
تو اگر وہ سلپ ہوگا، گر جائے گا تو بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ اپنا علاج کرے گا، فاسٹ ایڈ لے گا، پھر سفر جاری کرے گا۔ اس کی منزل اونچی ہے نا، بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے۔ بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، یہی تو ہے فرق مجھ میں اس میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا وہ۔ صوفی چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے دنیا دست و گریبان ہوتی خالق سے دور ہوتی ہے، اور وہ چلتے چلتے بغیر الجھے الجھائے وہ واصل بحق ہو جاتا ہے۔ اور یہ عمل سے پیغام دیتا ہے، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جرید عالم دوام ما۔ تو ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ صوفی ہوتا کون ہے۔ یہ جھگڑے، یہ فتوے، یہ صوفی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اس کا مقصود ہی نہیں ہے، یہ اس کا مطلوب ہی نہیں ہے۔ یہ عزت، یہ جاہ، یہ شہرت، جس کو رب کی تجلی کی معرفت مل جائے اسے کسی کی کیا ضرورت ہوگی بھائی؟ نہ اسے عہدے سے غرض، نہ اسے منصب سے غرض۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، تصوف حسن ہے۔ کیا ہے؟ حسن ہے، اور صوفی حسن کا متلاشی ہوتا ہے۔ تصوف حسن ہے، حسن ہے۔ اسے دیکھیں نا، یہ کائنات ساری کی ساری حسن ہے۔ اللہ کا اگر آپ پاک کلام اس کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا، وہ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتا ہے، سب سے زیادہ حسن والا خالق۔ انسان کو احسن تقویم کہتا ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ حسین تخلیق۔ وہ تو کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے عمل میں حسن کس کا زیادہ ہے۔ عمل میں حسن کس کا زیادہ ہے، بلکہ وہ عمل جو حسن کے معیار پر پورا اترے اسے نیکی کہتے ہیں۔ وہ عمل جو حسن کے معیار پر پورا اترے اسے نیکی کہتے ہیں، اور عربی میں نیکی کو حسنہ کہتے ہیں۔ حسنہ کہتے ہیں حسن والی چیز۔ اور اللہ فرماتا ہے جو شخص حسن کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے، وَمَنِ اقْتَرَفَ حَسَنَةً، جو حسن والے عمل کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو رب احسن الخالقین ہے، اور وہ متلاش، وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے کہ حسن کس میں ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد بھی حسن کو دیکھنا اور پرکھنا ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، سبحان اللہ، وفی الآخرۃ، حسن والی چیز مانگو۔ یہ کرم ہے آپ پر۔ ہاں جی، حسن والی چیز مانگو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہے ایسے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی آپ سے الجھے، اگر کوئی آپ سے الجھے، ادفع باللتی ہی احسن، تو آپ نے نہیں الجھنا اس سے، سبحان اللہ، اسے حسن کے ساتھ ٹال دینا ہے۔ ماشاء اللہ، الجھنا تو صوفی کا کام نہیں ہے نا، الجھنا تو ولی کا کام نہیں ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الجھنا تو اہل اللہ کا کام نہیں ہے نا۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اور ایک اور بات، آپ کو پتہ ہے جو صوفی ہوتا ہے وہ مناظرے نہیں کرتا، وہ لوگوں پر اپنے تقوی کا روب نہیں جھاڑتا، علم کرو، وہ لوگوں کو اپنے علم سے مروب نہیں کرتا، وہ عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے،
اور لوگ اسے دیکھ دیکھ کے سنورتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے جیسا آدمی جو عمل سے کام لینا تھا وہ زبان سے کام لیتا ہے۔ کبھی زبان سے بھی تبدیلی آئی ہے؟ عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، میرے ہمدم یوں ہی باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا۔ کام تو عمل سے ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہ موضوع پھیل جائے گا، اس کو یہیں پر سمیٹتے ہیں۔ تو یہ کائنات حسن ہے اور رب حسن دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، حسن دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں نے کیا کہا، صوفی تصوف حسن ہے اور صوفی حسن کا متلاشی ہے۔ واہ واہ واہ، تجلی ہے نا اللہ کی صوفی کے اوپر، وہ حسن کا متلاشی ہے۔ اور کہیں سے اسے حسن مل جائے، وہ اخلاق کا ہو، وہ کردار کا ہو، وہ خوبی ہو، کوئی حسن ہو، حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے۔ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے۔ تو صوفی تصوف حسن سے عبارت ہے اور صوفی حسن کا متلاشی ہے، اور وہ حسن کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے وہ حسین ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا اٹھنا بھی حسین، اس کا بیٹھنا بھی حسین، اس کا بولنا بھی حسین، اس کا چلنا بھی حسین۔ اور پھر جو حسن کو دیکھتا ہے تو وہ تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان کی فطرت ہے، حسن پسند ہے انسان، اچھی چیز اسے اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ وہ تو پھر کہہ اٹھتا ہے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہاں اس کی زلف کے سب اسیر ہوئے، اسیر ہوئے۔ تو یہ تو ہوتا ہے پھر، ہاں۔ تو گویا ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ تصوف حسن ہے اور تلاش احسن کی ایک ہماگیر تحریک ہے، اور صوفی حسن کے متلاشی وجود کا نام ہے۔ اس لیے نہ وہ الجھتا ہے، نہ فتویٰ، نہ وہ ہمیشہ عفو و درگزر سے ادفع باللتی ہی احسن، سبحان اللہ، اس کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دوسرا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کافی ساری الجھنیں ہیں اور طرح طرح کے مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ لفظ ولی جو ہے یہ ولیون سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ ولیون، ولیون سے۔ اور ولیون کا جو اوریجنل معنی ہے نا، عربی ڈکشنریز میں آپ دیکھیں گے القرب والدنو، قریب ہونا، نزدیک ہونا، یہ لفظ ولی کا معنی ہے۔ ویسے قرآن پاک میں لفظ ولی مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ صاحب قاموس المحیط علامہ فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ ولیون سے نکلا ہے اور یہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بے معنی القریب، قریب کے معنی میں ولی کا ایک کیا معنی ہے؟ قریب۔ والمحب دوسرا معنی ہے محبت کرنے والا۔ تیسرا معنی ہے والصدیق دوست، اور چوتھا معنی ہے النصیر مدد کرنے والا۔ تو یہ لفظ ولی کے معنی ہے جو عربی کے معنی ہیں، یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، ایک عربی لغت کا ایکسپرٹ اسے لکھ رہا ہے، اور مجد الدین فیروز آبادی وہ ہیں جنہیں اپنے تو اپنے رہے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ القاموس المحیط بڑی مستند کتاب ہے۔ تو یہ اس کے 4 معنی ہیں، اور ہم جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں۔ جس لفظ کا اوریجن اصل قرب ہو تو وہ کیسا ولی ہے جو اپنے مرید کے قریب ہی نہ ہو؟ وہ کون سا ولی ہے بھائی؟ وہ پھر ولی تو نہ ہوا، یا تو معنی تبدیل کر دیں۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، آصف برخیہ نام سنا ہوگا؟ جی، تخت بلقیس آیا؟ جی، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، کتنا دور تھا؟ 1500 میل۔ ڈاکٹر فضل کریم ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے سائنسدان تھے، قرآن
اور جدید سائنس ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے فاصلہ. وہ کہتے ہیں یہ 1500 میل کا فاصلہ تھا. سبا اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کتنا تھا؟ 1500 میل. 1500 میل کا فاصلہ تھا. اور وہ تخت آیا پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. آیا نا؟ آیا بے شک. یہ دعویٰ نہیں تھا، ثابت کیا، لا کر قدموں میں رکھ دیا. سبحان اللہ. اور بلقیس کو دکھانا تھا کہ یہ پہچان بھی سکتی ہے کہ نہیں اس کا تخت ہے یا کوئی اور ہے. مستقرا. ہاں تو سامنے لا کے رکھا کہ نہیں رکھا؟ کتنا وقت بنتا ہے؟ یہ 1 سیکنڈ کے 124ویں حصے سے بھی کم وقت بنتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھنٹے شنٹے مہینے سال 1500 میل کا فاصلہ اور سینکڑوں من وزنی تخت 1 سیکنڈ کے 124ویں حصے سے بھی کم وقت میں لا کر حاضر کر دیا. تو اب بھی ولی کا معنی قریب نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نبی تو نہیں تھا نا، ولایت تھی نا، یہ شرف تھا. اب مجھے بتائیں، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اور وہ زبور کتاب تھی. اگر زبور کا کچھ علم رکھنے والا یہ طاقت رکھتا ہے سبحان اللہ. تو قرآن جو سید الکتب ہے اس کا علم رکھنے والا کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو اس میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. جو سید الکتب ہے، سید الامم کا امتی ہو، سید الکتب پر ایمان لانے والا ہو، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. بھئی اگر زبور کا نور کسی کے دل میں اتر جائے، وہ 1500 میل دور پڑا ہوا تخت 1 سیکنڈ کے 124ویں حصے سے بھی کم وقت میں لا کر حاضر کر دے، تو جس کے دل میں قرآن کا نور اترے گا سبحان اللہ. وہ ڈوبی ہوئی بیڑی ترا دے تو کون سا مسئلہ ہے؟ ہم آج تک اس چکر سے نہیں نکل سکے جی کیسے ترائی تھی. جھجک محسوس کرتے ہیں اور معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے. یہ عقل سے ماورا ہے. بھی وہ کون سی کرامت ہے جو عقل کے تابع ہوتی ہے؟ کرامت اور معجزہ خرق عادت ہے، جو عادت کو، عرف کو، رواج کو توڑ کر ایک نیا راستہ بنا ہے، اسے کرامت کہتے ہیں نا. اور آپ ہر چیز کو عقل کے تابع رکھنا چاہتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں؟ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا. پہلے انسان صوفی اپنے وجود کو فنا کرتا ہے اللہ کی ذات میں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، سفر جاری رکھتا ہے. اوابین پڑھ لیے، اشراق پڑھ لیے، چاشت پڑھ لیے، صلاۃ حاجت پڑھ لی، صلاۃ توبہ پڑھ لی، صلاۃ استغفار پڑھ لی، صلاۃ تسبیح، جاری رکھتا ہے عمل. حتی احببتہ، وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، جاری رکھتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پھر اس کے اوپر کار بند رہے، ساری زندگی تقوی کا راستہ پھر چھوڑا تو اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں پھر اسے محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں کنت سمع الذی یسمع بہ، پھر سماعت اس کی ہوتی ہے، طاقت میری آ جاتی ہے. پھر کئی میل کے فاصلے پر چونٹی بولتی ہے تو وہ سن رہا ہے نا اللہ کا نبی، کہ نہیں سن رہا. اور کہیں جنگ ہو رہی ہے اور وہ منظر وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے نا کہ جی بے شک. یا ساریہ الجبل، وہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ نہیں چھوڑنی، پہاڑ کو پشت پر رکھنا ہے. فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے یہ لفظ زبان سے ادا ہوئے،
اور وہ نہیں دیکھتے امام راضی پر جب آخری وقت آیا شیطان آ گیا اور اس نے کہا راضی رب کے وجود کی کوئی دلیل؟ ظاہر ہے امام المناطقہ ہیں، امام العقلاء ہیں، سید المفسرین ہیں، امام راضی ہیں جناب. ایک دلیل دی شیطان نے رد کر دی، دوسری دی رد کر دی، 360 دلیلیں دی اور ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں معاملہ کفر تک نہ چلا جائے. یہ ہوتا ہے عالم اور صوفی کا فرق. دیکھیں سینکڑوں میل دور آپ کے مرشد وضو کر رہے تھے اور سامنے وہ منظر آیا نا تو وہیں سے سینکڑوں میل دور ہاتھ میں پانی لیا چلو میں اور ایسے پھینکا اور کہا راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ یہ قرب بود کے فاصلے، یہ جھگڑے، یہ تو پیدا تبھی ہوئے جب ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، بنیاد ہی نہیں پڑھی، عربی لغت سمجھی ہی نہیں ہے، پھر جھگڑے ہی ہوں گے. اور شاہ ولی اللہ فرماتی یہ جو قرب ہے، بندہ جب رب کے قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جن کانوں میں رب کی قوت آ جائے اس کے لیے قرب و بود کا کوئی مسئلہ ہوگا. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھوں میں میرا نور آ جاتا ہے، میری طاقت آ جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک اور روایت میں ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ اس کا ہوتا ہے طاقت میری ہوتی ہے. علامہ نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. واہ 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 واہ. ہم مشکل کشا پر جھگڑے ہوئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں، اور ادھر بس ٹھیک ہے، ادھر بندہ مومن کی یہ شان ہے غالب، اس کا ہاتھ غالب، جس پر ہاتھ ڈالے پھر اس سے کوئی نکل نہیں سکتا. غالب و کار آفرین، جو کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے پاس چلے جائیں، زبان سے نکل جائے رب کر دیتا ہے. کار کشا، الجھنوں میں گھرے ہوئے جائیں دعا کرے تقدیر بدل جاتی ہے. کار ساز، بگڑے ہوئے معاملات کی بگڑی سنوار دیتا ہے. یہ تو مومن کی شان ہے. یہ مومن کی شان ہے جو ایمان کے راستے پر چلتا ہے. تو پھر یہ درجے طے کر کے تو آگے ولایت آتی ہے. اور پھر ولایت میں بھی یاد رکھیں 2 قسم کے قرب ہوتے ہیں، ایک قرب نوافل ہے، ایک قرب فرائض ہے. شاہ ولی اللہ کہتی ہے یہ جو قرب نوافل والا درجہ ہے یہ کم تر ہے، قرب فرائض والا درجہ اس سے بالا تر ہے. تو اگر قرب نوافل کے ذریعے سے اتنا مقام ملے تو قرب فرائض والے کو کیا مقام ملے گا. پھر اس قرب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک قرب عادی ہے، ایک قرب محبت ہے. قرب محبت، قرب عادی تو ہر کسی کو ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر کسی کی شارک سے زیادہ قریب ہے رب، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی تخصیص ہے ابو جہل کی یا صدیق اکبر کی؟ ہے کوئی؟ ہر کسی کی شارک سے زیادہ قریب ہے. لیکن قرب محبت کیا ہے کہ بندے کو بھی محسوس ہو کہ میرا رب میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. یہی فرق ہے بیسک. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقدے کو سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک جوہری ہیرا تھا اس کے پاس، اس نے بیچنا تھا. جس ریاست میں رہتا تھا اس کا حکمران اسے خریدنے کی سکت نہیں رکھتا تھا. تو اس نے کسی بڑے ملک کی طرف سفر شروع کیا تاکہ اسے جا کر بیچے. راستے میں اسے کوئی چور کو بھنک پڑ گئی. حس تیز ہوتی ہے، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو اب جوہری سفر پر روانہ ہے، راستے میں وہ چور اسے مل گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر جانا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا فلاں. اچھا، بہت اچھا ہوا، میں نے بھی ادھر جانا ہے، اکٹھے چلتے.
اب شام کا وقت ہوا تو جسے اللہ نعمت دیتا ہے اسے سنبھالنے کا اسلوب بھی دیتا ہے. تو شام کے وقت بیٹھے، میٹنگ ہوئی تو جوہری نے چور سے بات کی اور کہا کہ دیکھ بھائی، ہم مسافر ہیں دونوں، تو اگر ہم دونوں سفر کرتے رہیں دن اور رات، یہ تو ہو نہیں سکتا. دن کو سفر کریں، رات کو آرام کریں تو درندے، چور، ڈاکو کوئی پڑ سکتا ہے، زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، زیادہ راہ چھین سکتا ہے. تو ایسا نہ کر لیں کہ دن کو ہم سفر کریں، پہلی آدھی رات میں پہرا دے دیا کروں گا، تو آرام کر لینا، پچھلی آدھی رات تو پہرا دے دینا، میں آرام کر لوں گا. ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، بات طے ہو گئی. اب چور صاحب کو سلا دیا گیا، جوہری پہرا دے رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ چور نیند کی آغوش میں چلا گیا ہے تو اس نے وہ ہیرا نکالا اپنے سامان سے اور چور کے بستر کے نیچے یا سرہانے کے نیچے رکھ دیا. اب وہ اٹھا، جب اس نے دیکھا کہ اب جوہری سو گیا ہے اپنی ڈیوٹی کر کے، تو اس کا سامان ٹٹولنے لگا. ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اوپر نیچے، لیکن نہیں ملا. صبح ہو گئی، بڑا پریشان ہوا کہاں رکھا ہے اس نے. اگلے دن پھر سفر کیا، رات پھر آئی، پھر چور کو یقین تھا کہ اب آج تو میں لے لوں گا آج رات. پھر تلاش کرتا رہا لیکن اسے نہ ملا. تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، مہینے کا سفر تھا، طے ہو گیا. بالآخر جب جدا ہونے لگے تو چور پھٹ پڑا. اس نے کہا یہ تو ہیرا کہاں رکھتا تھا؟ سامنے آ گیا، میں اس کو لینے آیا تھا، تو بڑا دانا نکلا. تو جوہری نے کہا بے وقوف، وہ تو تیرے قریب تھا لیکن تجھے اس کے قرب کی خبر نہیں تھی. ہاں؟ اقبال نے ایسے نہیں کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہم ساری دنیا میں رب کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، اپنے اندر نہیں ڈھونڈا ہم نے. ہاں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، ادھر نہیں اندر داخل ہوئے. پہنچا جو اپنے تئیں تو پہنچا خدا کے تئیں. معلوم اب ہوا کہ میں بہت دور تھا. تو یہ اب اللہ تو ابو لہب کی شہرگ کے بھی زیادہ قریب تھا، ابو جہل کی شہرگ کے بھی زیادہ قریب تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہرگ کے بھی زیادہ قریب تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اس قرب کی جسے خبر ہوئی وہ صدیق اکبر ہو گیا، اور جسے خبر نہ ہوئی وہ ابو جہل رہا، سبحان اللہ، وہ ابو لہب رہا. تو قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک قرب عادی اور ایک قرب محبت. تو جسے قرب محبت ملتا ہے اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں گفتگو سمیٹتے ہوئے آخر میں عرض کروں، دیکھیں ہر بندہ ولی نہیں ہوتا. میں نے کیا کہا؟ ولی آفاق کی وسعتوں سے آشنا کرتا ہے، وہ تنگنائیوں میں، دائروں میں، عصبیتوں میں الجھاتا نہیں ہے، تقسیم نہیں کرتا. شروع میں نے کہا نا. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو ولی کے سامنے جب کوئی انسان آتا ہے نا، وہ من و تو کے جھگڑوں سے بھی ماورا، نیک و بد کے جھگڑوں سے بھی ماورا. جب اس کے سامنے کوئی انسان آتا ہے نا، کوئی مخلوق آتی ہے، تو اس کی نظر اس مخلوق پر نہیں ہوتی، اس کی نظر خالق پر ہوتی ہے کہ یہ اس کا بنایا ہوا شاہکار ہے. اور جب یہ بات اسے سمجھ آ جاتی ہے تو وہ نفرت کیوں کرے گا؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے زندگی میں ایک نصیحت کی اور وقت وصال کی. ان کا سر انور میری گود میں ہے اور مجھے فرماتے ہیں ابو الحسن میں تجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھاتا ہوں. میں متوجہ ہوا، وہ نصیحت بھی تھی، وصیت بھی تھی. فرمایا ابو الحسن اللہ ہر وقت اچھے اور برے پیدا کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر. اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہر وقت اچھے اور برے
اللہ کے فعل پر اعتراض سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو صوفی کے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے تو میں نے کیا کہا، وہ کسی پر فتویٰ، اس کی نظر مخلوق پر نہیں ہوتی، خالق پر ہوتی ہے، بے شک بے شک اور جب نظر خالق پر ہوتی ہے تو پھر وہ نفرت کیوں کرے گا؟ بلکہ اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر ماں کے 5 بیٹے ہوں اور 4 لائق ہوں اور 1 نالائق ہو تو لائق کے لیے اس کی محبت زیادہ نہیں بھڑکتی، نالائق کے لیے بھڑکتی ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ بے شک تو صوفی نیکوکاروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، کوئی گناہ گار اس کے پاس آئے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ جس طرح ایک کمزور بچہ ہو نا تو ماں کی ممتا اس کے لیے تڑپتی ہے، زیادہ ممتا بیدار ہو جاتی ہے نا اس کے حق میں، اب اس کے لیے چیزیں چھپا کر رکھے گی، کبھی اس سے پیسے لے گی، کبھی اس سے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ تو ماں کی ممتا ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ جب کسی کے دل میں مخلوق کی ممتا بیدار کر دی جائے تو اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ صوفی ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں مخلوق کی ممتا بیدار کر دی جاتی ہے، پھر دھوپ میں وہ بیٹھا ہوتا ہے اور جل نظام الدین رہا ہوتا ہے۔ آواز فرما رہے تھے نا حضور محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، تو لوگ زیادہ ہو گئے، دھوپ تھی، آپ رک گئے، آواز روک دیا، فرمایا دوستو قریب قریب ہو آؤ، قریب قریب ہو آؤ، دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں اور جل نظام الدین رہا۔ آئیے سمجھ ولی کون ہوتا ہے، صوفی کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کے دل میں مخلوق کے لیے ممتا کا جذبہ بیدار کر دیا جائے اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب تو معاملہ الٹ ہو گیا نا، اب تو جیبیں خالی کی جاتی ہیں، پتہ نہیں اب بزنس ہو گیا، مارکیٹنگ ہو گئی، مسئلے ہو گئے۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بھی خلافت دے دیں، ان کو بھی دے دیں، ان کو بھی دے دیں، ڈیوٹی ہوتی تھی، خلافت آزمائش ہوتی تھی، انعام نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتی تھی؟ آزمائش ہوتی تھی، انعام اور ڈیوٹی کیا لگتی تھی؟ بیٹا آپ کو یہ خلافت دی جا رہی ہے، یہ جو ایریا ہے نا 9 میل کا، 15 میل کا، 30 میل کا، یہ تیری ذمہ داری ہوگی کہ اس ایریے میں کسی کی موت کفر پر نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ خلافت کا نظام تھا۔ استاد شاگرد بنا کر بھیجتا تھا تو اس لیے بھیجتا تھا کہ یہ ایریا اب آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے ذمہ داری پوری نہ کی تو میں میدان محشر والے دن آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا، لیکن ہم نے اسے وراثت بنا دی۔ اللہ تو دوستانہ گرامی مرتبت، یہ 2 باتیں اور آخری بات، تو اس میں جو یہ تو عام ولی کی بات کی نا، پھر ولی کی 2 قسمیں ہیں، ایک طالب ہوتا ہے اور ایک مطلوب ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے۔ محب تو وہ ہوتا ہے جو رات جگہ کاٹتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اذیتیں اٹھاتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے گزارا تو اسے بھی جاتا ہے لیکن اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، اللہ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل جاتا ہے اور اہل السماء میں، اہل آسمان میں ندا کرتا ہے کہ رب بھی محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے مقام محبوبیت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والا دن جب ہوگا نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے، اور وہ اولیاء ہوں گے جو محبوبیت کے مقام پر ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ فرما ہوں گے اور دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے راستہ آسانی والا نہیں ہے، مشکلات والا ہے۔ دیکھیں نا سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر کے آخر میں جو رب نے فرمایا وہ کیا ہے؟
اے اطمینان والی روح، کس کی روح ہوتی ہے اطمینان والی؟ خطاب رب فرما رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ یہ نہیں کہا رب العالمین کی طرف واپس آ، رب ہے ہی تیرا، آ جا واپس۔ ہاں؟ رب فرما رہا ہے اے اطمینان والی روح، اس نفس مطمئنہ پر غور تو کرے۔ رب کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اے اطمینان والی روح، میں نے تیرے اوپر آزمائشیں ڈالی، تجھے نعمت دے کر بھی آزمایا، نعمت چھین کر بھی آزمایا، لیکن تیرے اطمینان میں کوئی فرق نہیں، تو قائم دائم رہی۔ وہ جہاز ڈوب جائے غوث پاک کا یا سلامتی سے واپس آنے کی خبر ملے، دل ذکر یار میں مصروف ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس آ، اس شان سے واپس آ کہ ساری زندگی تو نے اس کا پاس ادب رکھا ہے اور اسے راضی رکھنے کی کوشش کی ہے، اب تیرا رب تجھے راضی کر۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مقام رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال پھر جو محبوب ہو سبحان اللہ، اس کا تو پھر رنگ ہی اور ہوتا ہے، پھر قبولیت، محبوبیت، کئی جہات ہیں، سماجی خدمات ہیں، سیاسی خدمات ہیں، اخلاقی ہیں، علمی ہیں، یہ دونوں شخصیات تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیات ہیں۔ فرقہ باطنیہ اٹھا، یونانی فلسفہ آیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، لیکن ایک غوث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے جس دور میں امام غزالی جیسا آدمی بھی پریشان ہو کر بغداد چھوڑ رہا ہے، اسی سال غوث پاک بغداد میں وارد ہو رہے ہیں۔ نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ آپ کا اثر لوگوں پر نہیں تھا، بادشاہوں پر تھا۔ بادشاہ بھی کانپتے تھے۔ اور یہ جتنی صلیبی جنگیں ہوتی تھیں آپ کو پتہ ہے، وہ جو فوجی جاتے تھے ان کی بچوں کی کفالت اور تعلیم، ان میں سے اکثر بچوں کی کفالت جو ہے غوث پاک کے مدرسے میں ہوتی تھی۔ یہ ایسے صوفی نہیں تھے بس اللہ اللہ کرتے رہنے۔ اور آپ کو پتہ ہے تاریخ میں مجدد آئے ہیں، محدث آئے ہیں، مفسر آئے ہیں، لیکن محی الدین ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ محی الدین ایک ہے۔ یونان کے فلسفے نے جب چولے ہلا دی تھی اور غزالی جیسے آدمی کو بھی پریشان کر دیا تھا، یہ غوث پاک تھے جنہوں نے اسلام کے لیے کشادگی کے راستے جو ہے وہ واقعی ہے۔ تو دوستانہ گرامی مرتبہ 3 نقطے میں نے عرض کرنے تھے۔ تصوف کیا ہے، ولایت کیا ہے، تصوف اور صوفی اور ولی کسے کہتے ہیں، اور آخر میں یہ محبوبیت کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ میں حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔